بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علامات الاسم، اسم کی علامات۔ یعنی عربی میں یہ ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اس کی خاص علامات ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسم کی علامات پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا علامت جو ہے صحت الاخبار عنہ، کہ اسم کی پہلی علامات یہ ہے کہ اس سے خبر دینا درست ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں یہ استعداد ہو کہ وہ مخبر عنہ ہو سکے، مستند الیہ ہو سکے، محکوم علیہ ہو سکے۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھیے کہ عام طور جملے اسمی میں ایک مستند الیہ ہوتا ہے اور ایک مسند ہوتا ہے، یا جملے فعلی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ جملہ کے اجزاء ہیں، تو مستند الیہ کی تین نام ہے کہ مستند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور دوسرے اس کے مقابل میں جو ہوتا ہے وہ ہے مسند، مسند بھی، محکوم بھی، تینوں ہی ایک ہی چیز ہیں۔ تو پہلا علامت جو یہ ہے اسم کی کہ اس سے خبر دینا کیا ہو، درست ہو۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھیں، مثل زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں زید، یہ کیا، یہ اسم ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے، یہ کس طرح ہم نے پہچانا کہ اسم ہے؟ یہ اس وجہ سے ہم نے پہچانا کہ اس سے خبر دینا یہاں پر کیا ہے، درست ہے۔ یہ جملہ کیا ہے، درست ہے۔ زید قائم، یہاں زید سے خبر لے گیا ہے کہ زید کیا ہے، زید سے یہ خبر دیا گیا ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ اس سے کیا ہے، یعنی خبر درست ہے، تو اسم کی، اس کو ہم اسم کہیں گے زید۔ اس میں اور بھی علامت ہے، صحیح۔ اب اس کی خصوصیت کی وجہ کیا ہے کہ اس سے یعنی اگر اس سے خبر نہ درست ہو تو اسم ہی کی علامت، وہ اسم ہی کہلائے گا۔ یعنی مستند الیہ بننے کی جب صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اسم ہی کہلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس کے مقابل جو فعل ہے، تو فعل کو واضح وضع کیا ہے، ہمیشہ مستند ہونے کے لیے فعل جہاں پر بھی ہوتا ہے مستند ہی آتا ہے، کبھی مستند الیہ نہیں آتا۔ تو اگر ہم اس کو مستند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ بنائیں، یعنی فعل کو اگر ہم مستند الیہ بنائیں تو یہ خلاف وضع لازم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو علامات ہیں صحت الاخبار عنہ، یہ فعل، یہ اسم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری علامت جو ہے اسم کی الاضافت، یعنی اضافت کا ہونا۔ یہ اسم کی دوسری علامت ہے اضافت کا ہونا۔ اضافت سے مراد کیا ہے؟ اضافت کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں یہ کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، یعنی کسی چیز کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ جیسے آپ یہاں پر اس مثال میں دیکھیں، غلام زید، غلام زید، اس مثال میں غلام کیا ہے؟ غلام جو ہے یہاں پر یہ والا، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور زید جو ہے اس کی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ مرکبات میں سے اس طرح انشاءاللہ ہم جب آگے جائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے، پھر سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو زید کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ اصل میں یہ تھا غلام لزید، یہاں پر لام کیا ہے؟ مقدور ہے، لام یہاں پر کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ تو دوسری علامہ اسم کی کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا اضافت۔ آپ اس کی خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اضافت تعریف یا تخصیص یا تحبیب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ تینوں اسم کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اضافت بھی اسم کے ساتھ خاص ہو۔ کیونکہ جو تعریف آتا ہے، معرفہ کا ہونا، اس تخصیص وغیرہ یا تخفیف وغیرہ ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ اسم ہی میں آتا ہے۔ تو اس پر اضافت جو ہے یہ ہم نے اسم کی علامت کو مقرر کیا، اور اسم ہی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فعل تو مضاف نہیں ہوتا۔ تیسری علامت جو ہے دخول لام التعریف، دخول لام التعریف۔ تیسری علامت جو ہے دخول لام تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی تیسری علامت یہ ہے کہ لام تعریف کا اسم کے شروع میں آنا۔ لام تعریف کیا ہے؟ یعنی جو الف اور لام جو ہے یہ جب بھی کسی کلمے کے شروع میں آ جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا۔ جیسے نہ ہو الرجل، اس مثال میں آپ دیکھیے یہاں پر رجل جو ہے اس پر الف لام آیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔
تو سمبل سی بات ہے. خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ یہ اس وجہ سے خاص ہے کہ یہ لام تعریف کا پیدا دیتی ہے. یعنی لام جو الف لام جو ہوتا ہے یہ تعریف کا پیدا دیتا ہے. یہ رجل پہلے عام تھا، جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تب یہ کیا بن گیا، یہ افرافر نون بن گیا. تو تعریف کے لیے تو تعریف اسم ہی کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ اسم ہی کے ساتھ یہ علامت خاص ہوگا. چوتھی علامت جو ہے وہ ہے دخول جر. یعنی جب کسی کلمے پر جب حرف جر داخل ہو تو وہ اسم ہی ہوگا، کیونکہ جو حرف جر جو ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہو سکتا. جیسے نحو بزید، اب یہاں پر دیکھیں اس مثال میں بزید جو ہے با حرف جر ہے اور زیدن کے اسم. اب اسم اس وجہ کہ اس پر با حرف جر داخل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ اسم ہے. خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ جو حرف جر جو ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس کو ہم یہاں پر چھوڑ لیں. صحیح. خصوصیت کی وجہ یہ کہ جر اسم کا خاصہ اس لیے ہے کہ جر جو اثر ہے یہ حرف جر کا ہے. جر کا جو اثر ہوتا ہے یہ حرف جر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے. حرف جر ہمیشہ اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، لہذا یہ علامہ جو بھی ہے اس اسم کے ساتھ خاص ہوئی، چونکہ حرف جر کا فعل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پانچویں علامت جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں لحوق تنوینی، یعنی کسی کلمے کے آخر میں تنوین کا پیوست ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. لاحق ہونا، ملحق ہونا. اب تنوین کیا ہے، تو تنوین کی اس طرح 5 قسمیں ہیں، لیکن سمپلی طور پر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ جو تنوین ہے یعنی کسی اسم کے آخر میں جو عام طور ہم کہتے ہیں کہ جو ڈبل یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پوش جو ہوتا ہے یہ تنوین ہوتا ہے. لیکن تنوین میں اصل بیسل اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک نونی ساکن ہوتا ہے جو اسم کے آخر میں ملحق ہوتا ہے. یہ کیا ہے، یہ ایک نونی ساکن ہوتا ہے جو اسم کے آخر میں ملحق ہوتا ہے. اس اب یہاں پر مثال میں دیکھیں نہ ہو شاہد، شاہد یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے، تنوین ہے اس کے آخر میں، یہ جو ڈبل ضمہ اس کے آخر میں آیا ہے یہ کیا ہے، یہ تنوین ہے. چھٹا علامت جو ہے تثنیہ. تثنیہ کا مطلب ہے چھٹی علامات جو اسم کی ہے وہ ہے تثنیہ. تثنیہ کیا ہے، یعنی تثنیہ کا مطلب ہے کہ دو کو ہونا، جو اور وہ کلمہ جو 2 پر دلالت کرے اس کو تثنیہ کہتے ہیں. تو جو چھٹی علامت ہے اسم کی وہ تثنیہ ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، جیسے اس مثال میں رجلانی یعنی 2 آدمی، رجلانی 2 آدمی، تو یہ کیا ہے، تثنیہ ہے. تو یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ جب بھی کسی کلمے کے اندر تثنیہ پائے جائے یعنی وہ ضمیر، تو وہ کیا ہوگا، یعنی وہ ضمیر کی شکل میں نہ ہو. سیدھا بات ذہن میں یاد رکھیے، تو وہ اسم کی علامت ہوگا. اور خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعدد اور کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور کثرت اور تعدد جو ہے یہ اسم کے اندر پایا جاتا ہے، فعل کے اندر یہ نہیں پایا جاتا. ساتویں جو علامت ہے اسم کی وہ ہے الجمع، جمع یعنی کسی کلمے کا جمع ہونا. یہ کیا ہے، اسم کی علامت ہے. جیسے آپ مثال میں دیکھیں، جیسے رجال، رجال یعنی بہت سے آدمی، تو یہ کیا ہے، اسم ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ جمع ہے. اس طرح اور بھی علامت کے اندر ہے، جس میں تنوین آیا ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے اسم کی. اور یہ بھی اسم کے ساتھ اس وجہ سے خاص ہے کہ یہ تعدد اور کثرت پر دلالت کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ اسم ہی کے ساتھ علامت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ فعل بھی جمع تثنیہ آتا ہے، تو جو فعل اور جو تثنیہ جمع آتا ہے وہ ضمائر کے اعتبار سے ہوتا ہے. ذات ہی وہ فعل جو ہوتا ہے وہ جمع تثنیہ نہیں ہو سکتا، وہ ضمائر کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو اسم ہے ان کی ذات ہی جو ہے
بذات خود یہ کیا ہے، یہ تثنیہ اور جمع، جیسے رجال ہے، اس کی اپنی جو حروف اصلیہ ہے رجال ہی ہے، اس کے ساتھ اور کسی کی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خود کیا ہے، جمع ہے، بذات خود جمع ہے. اور جو فعل ہوتا ہے بذات خود وہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ضمائر کے ساتھ وہ جمع ہوتا ہے. 8ویں علامت جو اسم کا النعت، یعنی صفت کا ہونا. ایک ہوتا ہے صفت اور ایک ہوتا ہے موصوف. یہ بھی مرکب توصیفی میں سے، آگے ہم جا کر مرکبات میں انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے اب مثال میں دیکھیں، الصراط المستقیم. الصراط المستقیم، الصراط یہاں پر کیا ہے، یہ موصوف ہے، اور المستقیم سے کیا ہے، صفت ہے. تو جو بھی کلمہ صفت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی صفت بنتا ہو، وہ کیا ہے، یہ اسم ہی کی علامت ہے. اور یہ علامہ اسم کے ساتھ اسی وجہ سے خاص ہے کہ یہ زیادت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ فعل زیادت کو قبول نہیں کرتا. زیادت پر دلالت کرتا ہے، یہ صراط ہو گیا یعنی راستہ. اور جو مستقیم ہے ایک زیادتی والا معنی ہے کہ ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. صحیح، صراط کا معنی مطلق راستہ ہے، اور مستقیم کا معنی کہ اس کی صفت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا راستہ جو مستقیم سیدھا ہو. تو یہاں پر یہ جو مستقیم ہے اس نے ایک زیادتی معنی پر دلالت کیا ہے، اور زیادتی کا معنی دلالت ہونا یہ اسم ہی کے اندر پایا جاتا ہے، فعل کے اندر وہ زیادت پر دلالت نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے. 9واں جو علامت اسم کا وہ ہے دخول حرف النداء، کہ جب کسی کلمے پر حرف ندا داخل ہو تو اسم ہوگا. جیسے آپ مثال میں دیکھیں، یہاں پر نہ ہو یا اللہ، یہاں پر یا کیا ہے، یہ حرف ندا ہے. حرف ندا جو ہے وہ کل 5 حرف ندا ہے. انشاءاللہ یہاں آگے ہم پڑھیں گے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یا اللہ، اے اللہ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، ندا کا مطلب یہی ہے. تو یہ کیا ہے، اسم کی علامت. جب بھی کسی کلمے پر حرف ندا میں سے کوئی بھی حرف داخل ہو تو اسم ہی ہوگا. اور یہ اسم کے ساتھ یہ خصوصیت اس وجہ سے خاص ہے کہ ندا جو ہوتا ہے ایک منادا کا اثر ہے، اور اس کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ اس وجہ سے خاص ہے یہ علامت کہ ندا اور منادا جو ہے یہ اثر ہے حرف ندا کا. یہ کس کا اثر ہے، یہ حرف ندا کا اثر ہے، اور حرف ندا اسم کے ساتھ خاص ہے. لہٰذا ندا اور منادا بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا. یہ ہے سارے اسم کی علامتیں جو ہم نے پڑھے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم فعل کی علامات پڑھیں گے.